المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي حبيب الله. تفسیر کبھی 10 جاری ہے اور آج چوتھا درس ہے. امام رازی علیہ رحمۃ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کے بارے میں مسئلہ ثانیہ کو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عطا جو ہیں ان کے نزدیک قرآن پڑھنے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے. یعنی ہر قرات کے لیے جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو وہ کہتے ہیں چاہے نماز ہو نماز کے علاوہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے. اور ابن سیرین نے کہا کہ جب ایک مرد ایک مرتبہ اپنی عمر میں اعوذ باللہ پڑھ لے تو جو اس پر واجب ہے یہ واجب گر جائے گا اور ایک دفعہ پڑھنا ہی واجب کے گرانے میں کافی ہو جائے گا. اور باقیوں نے کہا جو علماء ہیں انہوں نے کہا یہ واجب نہیں ہے. اور جمہور نے اس پہ یہ دلیل دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو ساری نماز کے اعمال میں اعوذ باللہ نہیں سکھایا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ اور دوسرے یہ کہتے ہیں دوسرا ایک قائل ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو خبر ہے جو حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع واجبات نماز میں اعوذ باللہ نہیں سکھایا تو اس کا مطلب ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا واجب نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ خبر جو ہے جمیع نماز کے واجبات اور مشتمل نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع نماز کے واجبات اس حدیث میں بیان کر دیے ہوں تو بس استعاذہ کا اس حدیث میں ذکر نہ ہونا یہ استعاذہ کے واجب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. جیسے یہ دلیل نہیں لے سکتے کہ استعاذہ اور باللہ پڑھنا واجب ہی نہیں ہے. تو امام راضی کہتے ہیں المسألۃ الثانیۃ قال عطاء الاستعاذۃ واجبۃ لكل قراءۃ سواء كانت في الصلاۃ او في غيرها کہ مسئلہ ثانیہ یہ کہ عطا نے کہا اعوذ باللہ پڑھنا ہر قرات کے لیے واجب ہے چاہے وہ قرات نماز میں ہو چاہے وہ نماز کے علاوہ میں ہو. اور قال ابن سیرین اور ابن سیرین نے کہا کہ جب اذا تعوذ الرجل مرة واحدة في عمره جب کوئی مرد اپنی عمر میں ہی ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لے تو فقط کفا فی اسقاط الوجود تو یہ ایک دفعہ پڑھنا یہ واجب کو ساقط کرنے میں کافی ہو جائے گا یعنی واجب اس کے سر سے اتر جائے گا. وقال الباقون اور باقیوں نے کہا یہ باقی علماء نے کہا انہا غیر واجبۃ یہ واجب نہیں ہے. حجت الجمہور اور جمہور کی دلیل کیا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے اور مستحب ہے اور سنت ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يعلم الاعرابی الاستعاذۃ فی جملۃ اعمال الصلاۃ اور جمہور کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو جمیع نماز کے اعمال میں استعاذہ نہیں سکھایا. اگر استعاذہ واجب ہوتا تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعرابی کو نماز کے اعمال سکھا رہے تھے آپ اس میں استعاذہ کا بھی ذکر کرتے. تو یہ جمہور کی دلیل ہے کہ استعاذہ واجب نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب نہیں ہے. وَلَقَائِلٌ اور ضرور کہنے والا یقول وہ کہتا ہے کہ ان ذالک خبر یہ جو جمہور نے حدیث پیش کی ہے یہ خبر یہ حدیث غیر مشتمل علی بیان جملۃ واجبات الصلاۃ یہ تمام واجبات نماز کے بیان کرنے پر مشتمل نہیں ہے. کہتے ہیں اس حدیث سے تو یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ حدیث تمام واجبات نماز کو بیان کر رہی ہے اور یہ اس پر مشتمل ہے. پھر وہ کہتا ہے فلا یلزم من عدم ذکر الاستعاذہ فی عدم وجوبها اس حدیث وقت میں استعانت کا ذکر نہیں تو جب اس حدیث وقت میں استعانت کا ذکر نہیں تو اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ استعاذہ واجب نہیں. یعنی حدیث پاک میں استعاذہ کا ذکر نہیں آیا جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تو یہ کہتا ہے کہنے والا تو پھر یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ استعاذہ کا ذکر نہ ہونا استعاذہ کا واجب نہ ہونا ہے. یہ صرف یہ واضح کر دے کہ آپ نے کچھ واجبات جو ہیں وہ اعرابی کو سکھائے ہیں. واللہ تعالی عالم بالصواب.